خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں گے. خاص طور پر آج کا مضمون آمد ثانی کی وجہ اور مقاصد. میں پادری ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خدا ان کا زندگی بخش کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس سے پہلے کہ میں آج کی ایکسپوزیشن کلام کی تفسیر آپ کے ساتھ بانٹوں، آئیے ہم ایک بار جھکیں اور خداوند سے اور اس کے پاک روح سے مدد مانگیں کہ وہ اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے. اے مہربان بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ اور مقدس کلام کے لیے، جو بلا شبہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اس کلام کی صداقت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور اس بات کے لیے بھی کہ یہ ہماری زبان میں لکھا ہوا ہمارے ہاتھوں میں موجود، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں خداوند. اور اس ملک میں جو ہمیں آزادی ہے تیرے کلام کے لیے، اس کے لیے بھی ہم تیرا شکر کرتے. لیکن خداوند ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کلام گہرا بھی ہے، گہرا سمندر. اس کی گہرائیوں تک ہم اپنی عقل اور سمجھ اور اپنے علم سے شاید نہیں اتر سکتے، لیکن ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم اکیلے چھوڑے نہیں گئے. تیرا پاک روح اس دنیا میں موجود ہے جو تیرے کلام کی سمجھ ہمیں فراہم کرتا ہے، ہمیں الہی تنویر بخشتا ہے. خداوند تیرے حضور دعا ہے کہ سارا کا سارا علمی غرور تیرے حضور نیست کیا جائے، اور صرف تیرے پاک روح کی مدد سے تیرے کلام کی تشریح ہو، اور تیرے لوگ تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر تیرا شکر کر سکیں. آج کی شام خداوند جو ہماری ضرورت ہے وہ تیرے پاک روح کی قدرت سے خداوند پوری کی جائے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ ہم تیرے بیٹے کے قدرت والے نام سے مانگتے ہیں تو بڑی فیاضی کے ساتھ آئے باپ ہمیں بخش دیتا ہے. اس لیے یہ دعا بھی ہم تیرے بیٹے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین. تسلونیکیوں کے پہلے خط کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے کانٹیکسٹ سے، اس کے سیاق و سباق یا اس کے پس منظر سے واقف ہوں، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ مقدس پالوس رسول یہ خط اور خصوصی طور سے یہ جو حصہ ہے چوتھے باب کی 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک، اس کو کیوں تھسلونیکے کی کلیسیا کو لکھتا ہے، کیوں اس کو یہ ضرورت محسوس ہوئی، اور کس طرح سے اس کو یہ خبر ملی کہ تھسلونیکے کی کلیسیا کی یہ ضرورت ہے، اور اس خط کے وسیلے وہ ان کی مدد کرتا. جو ہی ہم اعمال کی کتاب کے 16ویں 17ویں اور 18ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں اس خط کا پس منظر ملتا ہے کہ مقدس پالوس رسول کس طرح سے اس نے یہ کلیسیا قائم کی ہے. اور اعمال کی کتاب کے 16ویں باب کے آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پہلی دفعہ مقدس پالوس رسول یورپ میں داخل ہوا، اور وہاں پر یورپ کی ایک بہت اہم کلیسیا جو فلپی ہے اس کو اس نے قائم کیا. یہ اس وقت مقدونیہ کا علاقہ ہے جو رومی صوبہ، اور پالوس رسول اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران پہلی دفعہ یورپ میں داخل ہوا ہے. اور جب ہم ان ابواب کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول کس طرح سے یورپ میں داخل ہو کر
ان کلیسیاؤں کو قائم کرتا تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بطور سفرر ایک دکھ اٹھانے والے کی حیثیت سے وہ یورپ میں داخل ہوا ہے یسوع مسیح کی انجیل لے کر، اور اس انجیل کو وہ ان شہروں میں، اور پہلا شہر ہم دیکھتے ہیں کہ فلپی کا ہے جہاں پر بہت زیادہ دکھ اس کو اٹھانا پڑا، قید اور جیل، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس کو نکلنا پڑا، اتنی زیادہ دکھ اور اذیت تھی، لیکن جتنا وقت بھی وہ فلپی میں رہا اس کی منادی کے وسیلے وہ کلیسیا قائم ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پالوس فلپی سے نکل کر اور اپلونیا کے علاقے سے ہوتا ہوا جو ہے وہ تھسلنیکے میں داخل ہوا ہے، اور آج کل یہ یونان کا علاقہ ہے جہاں پر مقدس پالوس اس شہر میں آیا، اور وہاں پر بھی بطور سفرر دکھ اٹھانے والے کی حیثیت سے اس نے منادی کی ہے، اور حالات اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئے کہ وہ زیادہ دیر تک اس شہر میں ٹک نہیں سکا، ٹھہر نہیں سکا، اور اس کے ساتھ ہم اور بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور خاص کر 2 مشنری ہیں جو اس کے ساتھ ہیں، ایک سلاس جس کو سلوانس بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ اس کے تیموتھیوس بڑا ہی نوجوان شخص۔ یہ تینوں مشنریز اس شہر میں داخل ہوئے ہیں یسوع مسیح کی انجیل پیش کرنے کے لیے، اور ان کے لیے حالات وہ وہاں پر کافی زیادہ مشکل ہو گئے۔ اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یاسون ایک شخص ہے جس کو انگریزی میں جیسن بھی کہا گیا ہے، اس کے گھر میں مقدس پالوس اور اس کے جو دوسرے ایونجلسٹ ہیں انہوں نے قیام کیا، اور بہت تھوڑا عرصہ وہ وہاں پر منادی کر سکے، اور حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ ان کو اس شہر سے نکلنا پڑا، اور پالوس تھسلنیکے سے نکل کر پھر وہ اخیا کے صوبے میں، جو مقدونیہ سے نکل کر اخیا یعنی جو اتھینے ہے، ایتھنز جو آج کل ہے، وہاں تک آ پہنچا۔ جب وہ بیریا میں آیا تو وہاں بھی اس کے لیے حالات مشکل ہوئے، وہاں سے وہ ایتھنز آیا، لیکن پالوس رسول اس کلیسیا کی فکر کرتا ہے کیونکہ بہت تھوڑا عرصہ اس کو ملا کہ وہ اس کو تعلیم دے سکے، اس کی فکر کر سکے، ان کو مسیح میں میچور کر سکے، ان کو بالغ کر سکے، اس کو زیادہ موقع وہاں پر نہیں ملا۔ اس لیے پالوس نے یہ بہتر سمجھا کہ جب وہ اتھینے میں تھا اس نے واپس تیموتھیوس کو واپس تھسلنیکے بھیجا کہ وہ جا کر ان کی خبرگیری کرے، اس کلیسیا کے حالات سے واقف ہو۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں پالوس رسول تیموتھیوس کو بھیجتا ہے، کیونکہ وہ تینوں ہی اس مشکل حالات سے، سلاس، تیموتھیوس اور پالوس نکلے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ تیموتھیوس چونکہ ایک نوجوان، اور تیموتھیوس کے دوسرے خط میں اور پہلے خط میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ٹمڈ سا شخص تھا اور وہ شاید پیچھے رہتا ہے، اور پالوس اور سلاس چونکہ سکرین پر ہیں اس لیے ان کے لیے جانا وہاں پر ممکن نہیں، اس لیے پالوس جو ہے وہ تیموتھیوس کو واپس بھیجتا۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تیموتھیوس کا باپ یونانی تھا اور اس کی ماں یہودی تھی، کلام میں ہمیں ملتا ہے، اور کچھ سکالرز کا خیال ہے کہ اس کا وہ دکھائی دیتا ہے، یعنی اس کی شکل اور صورت جو ہے، اس کے فیچر جو ہیں وہ یونانی ہیں، اس لیے اس کا اس شہر میں واپس جانا اور اس کلیسیا کی فکر کرنا اور ان کے ساتھ رہنا شاید اس کے لیے آسان تھا، کیونکہ وہ بالکل یونانی دکھائی دیتا تھا۔ اور یہ بات ممکن نظر آتی ہے کیونکہ جو اس کی ریزن ہے، لیکن جو کچھ بھی ریزن ہے کہ تیموتھیوس واپس گیا اور پالوس رسول اتھینے سے اس وقت تک کرنتھس چلا گیا تھا جو اخیا کا بہت اہم شہر ہے، اور تیموتھیوس جب تھسلنیکے سے واپس آیا اور ساتھ سلاس اس کے پالوس رسول کے پاس کرنتھس میں پہنچے، اور انہوں نے اور خاص طور تیموتھیوس نے اس کلیسیا کے بارے میں اس کو خبر دی ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں،
کن چیلنجز کا اس کلیسیا کو سامنا ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہی ینگ کلیسیا، ایک نو عمر کلیسیا ہم کہہ سکتے ہیں. صرف چند مہینے اس کو ہوئے ہیں اس کلیسیا کو قائم ہوئے، اور اس لیے اس کلیسیا کے اندر کچھ تعلیمی اعتبار سے اور خاص طور سے جو 4 اور 5 باب میں ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے جو ہے وہ کچھ تعلیم ان کو لینے کی ضرورت ہے. لگتا ہے کہ پالوس نے کچھ ان کو تعلیم دی، لیکن وہ اتنے گہرے نہ ہو سکے پالوس کے نہ رکنے کی وجہ سے، اس لیے وہ کچھ ابہام کا شکار. اور اس طرح سے پالوس رسول نے یہ خط کے ذریعے سے اس کلیسیا کی جو بڑی ینگ کلیسیا ہے، نو عمر کلیسیا ہے، اس کی مدد کی ہے. اور یہاں پر اس حصے میں خاص طور سے اس کلیسیا کا جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، وہ یہ ہے the problem of bereavement. جو وہ سوچ رہے تھے کہ یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ بڑی قریب ہے اور ان کی زندگی میں آنے والی ہے. اور جب اس کلیسیا میں جس میں بڑی محبت اور یگانگت ہے، اور اس کا ذکر پالوس رسول اسی باب کے اوپر والے حصے میں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے 9ویں آیت میں، مگر برادرانہ محبت کی بابت تمہیں کچھ لکھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا چکے ہو. محبت کی تعلیم انہوں نے پائی ہے، اور اس کی ڈیمونسٹریشن بھی انہوں نے دی ہے کہ وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے نہایت وہ عزیز اور قریب. اور جب ان کے دوست، ان کے فیملی میمبرز جب اس دنیا سے کوچ کرنے لگے، مرنے لگے، تو ان کے اندر ایک عجیب قسم کا ہیجان پیدا ہوا ہے. ایک عجیب قسم کی ان کے اندر جو ہے وہ پریشانی پیدا ہونے لگی ہے کہ مسیح اگر آ جائے آج تو یہ جو مر گئے ان کا کیا بنے گا. وہ تو مسیح کی آمد میں، اور یونانی میں یہاں پر لفظ پیروسیا استعمال ہوا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیروسیا آج اگر ہو جائے تو ان کا کیا بنے گا. یہ تو مسیح کو دیکھ نہیں پائیں گے، یہ تو اس کا استقبال نہیں کر سکیں گے. اس لیے وہ بہت زیادہ پژمردہ ہونے لگے. ان کا ایمان لگتا ہے کہ ڈگمگانے لگا ہے، وہ کچھ پریشان ہے. اور یہ تعلیم ان کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایک تو وہ نوجوان بڑی نو عمر کلیسیا ہے، اس کو مسیح میں مضبوط ہونے کی نہایت اشد ضرورت ہے. اور خاص کر اس تعلق سے، اور مقدس پالوس تیموتھیوس کے وسیلے جب یہ باتیں اس کو پہنچی ہیں تو پھر وہ اس خط کے ذریعے سے ان کو تعلیم دیتا، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ ہمیں مسیح کی آمد کے تعلق سے جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں نہ صرف تسالونیکے کی کلیسیا کو، نہ صرف اس دنیا میں، بلکہ پاکستان کی کلیسیا کو بھی مسیح کی آمد کے تعلق سے جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان میں کبھی ڈگمگائیں نہ. کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں دنیا میں 2000 سال ہو گئے، مسیح نے یہ وعدہ کیا تو ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا. اس لیے اس کلیسیا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ، اور پالوس اس مسئلے کو اس طور سے جو ہے وہ ایڈریس کرتا. اور خاص طور سے جب وہ اس پرابلم آف بریومنٹ کو، جس کے لیے وہ دکھ اٹھا رہے تھے، جس کے لیے وہ پریشان بھی تھے کہ ہمارے تو جو عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ مسیح کے اس پیروسیا میں آ سکیں گے. اور اس کے لیے مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ان کو یاد دلاتا ہے، ان کی مدد کرتا. اور یہی جو ورڈ ہے پیروسیا یونانی زبان کا، اس کا مطلب پریزنس بھی ہے اور کمنگ بھی ہے. اور ایک طرح کے اسکالرز کے درمیان 2 گروپ ہیں، 2 کیمپ ہیں، جو مسیح کی آمد کے تعلق سے کبھی کبھی لوگوں کے لیے مدد کی بجائے کنفیوژن کا باعث بنتے. اور ایک کیمپ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ پریزنس کی بات ہے تو
مسیح کی موجودگی، اس کی پریزنس اس دنیا میں موجود ہے، اور اس طرح سے ممکن نہیں کہ مسیح بڑے ویزیبل طریقے سے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے، اور اس طرح کے اسکالرز کی اس دنیا میں کمی نہیں، اور وہ ہمارے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی علم کی بنیاد پر، لیکن جو یہاں پر کانٹیکسٹ ہے، یہاں پر جو متن ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یہاں پر پالوس مسیح کی پریزنس کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ مسیح کی آمد کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے والا ہے اور ہر آنکھ اس کو جو ہے وہ دیکھے گی۔ اور جس طرح سے رومی بادشاہ اور کنگ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، یہی کانٹیکسٹ ہے اس کا کہ مسیح بھی بطور بادشاہ، بطور خداوند داخل ہونے والا ہے، آنے والا ہے اس دنیا میں دوبارہ، اور وہ مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے اس کلیسیا کی مدد کرتا، اور خاص طور سے وہ ان کو یاد دلاتا کہ مسیح کی جو آمد ہے، جب وہ دکھ اور پریشانی کا شکار تھے تو وہ ایک امید کی طرف ان کا دھیان لگاتا ہے، ایک امید کی طرف ان کو یاد دلاتا ہے، اور وہ امید صرف اور صرف مسیح کی آمد کے تعلق سے، اور یہ ٹیکسٹ بڑا واضح کرتا ہے کہ مسیح بڑی قدرت کے ساتھ اس دنیا میں آنے والا۔ اور جب ہم اس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، اور خاص کر میں 16ویں اور 17ویں آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس میں سے 4 بڑی سینٹرل پراپوزیشن، 4 بڑی سچائیاں ہمیں ملتی، اور پہلی سچائی جو ہے وہ 16ویں آیت کے پہلے حصے میں ہے، the return of the Lord، خداوند کی جو ہے وہ دوبارہ آمد اس دنیا میں اس کو بیان کرتا ہے، the return of the Lord۔ اور پھر 16ویں آیت کے دوسرے حصے میں وہ بیان کرتا ہے the resurrection of the dead، جو مردوں کی قیامت ہے اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے، اور یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اس مضمون کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گی۔ the return of the Lord، the resurrection of the dead، مردوں کی قیامت کا وہ بیان کرتا، اور اس کے بعد 17ویں آیت کے پہلے حصے میں وہ بیان کرتا ہے the rapture of the living، جو زندہ باقی ہوں گے وہ کس طرح سے اٹھائے جائیں گے، بادلوں میں خداوند کا استقبال کریں گے، the rapture of the living کی وہ بات کرتا ہے۔ اور 17ویں آیت کے دوسرے حصے میں وہ ایک بہت بڑی سچائی اور جو مقصد ہے مسیح کی اس آمد کا، اس کا بیان کرتا ہے the reunion with the Lord، اور مسیح خداوند کے ساتھ جو دوبارہ ہماری ری یونین ہے، ملاقات ہے، اس کے بارے میں وہ بیان کرتا۔ اور یہی 4 بڑی سینٹرل پراپوزیشنز میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، the return of the Lord، the resurrection of the dead، rapture of the living، and the reunion with the Lord۔ اور انہی 4 بڑی سچائیوں کے وسیلے ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے جو ہے، اور خاص کر جو اس کی وجہ ہے اور اس کا جو مقصد ہے، اس کو ہم سمجھ پائیں گے۔ اور پہلی جو ہماری سینٹرل پراپوزیشن ہے the return of the Lord، اور 16ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسندے کے ساتھ اتر آئے گا۔ the return of the Lord، وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا۔ اور جب ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں اور خاص کر اس آیت کو، تو یہاں رسول جو ہے وہ صرف خداوند کا لفظ استعمال کرتا کہ خداوند آسمان سے نیچے اتر آئے گا۔ پالوس رسول نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا اور جس کا ترجمہ ہم نے خداوند کیا ہے، یونانی کے متن میں ہو کوریوس ہے، دی لارڈ ہے، اور ہم نے اس کا ترجمہ خداوند کیا ہے کیونکہ شاید اردو میں آرٹیکل لگانا یہاں مشکل، لیکن انگریزی کا ترجمہ پڑھیں تو وہاں پر بڑا واضح ہے کہ انہوں نے ہو کوریوس کا ترجمہ دی لارڈ کیا ہے، اور رسول جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے، اس دی لارڈ کے ساتھ وہ کوئی نام استعمال نہیں کرتا ہے،
کیونکہ وہ اس دی لارڈ کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ یہ دی لارڈ کون ہے, ہو از دس دی لارڈ, اور وہ اس کو جو ہے وہ بیان کرتا, کیونکہ جس کانٹیکس میں وہ خط لکھ رہا ہے اس میں اس دی لارڈ کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس خداوند کو سمجھ پائیں کہ ہو از دس دی لارڈ جس کا تذکرہ وہ یہاں پر کر رہا ہے. اور خاص کر پالوس رسول جس زمانے میں لکھ رہا ہے وہاں پر اور بھی لارڈز تھے. جو بڑا لارڈ ہے سیزر کیسر, وہ بہت بڑا لارڈ ہے جس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ خداوند ہے, اور اس نے اپنی پرستش کا آغاز بھی کروایا ہے کہ سارے لوگ اس کو خداوند مانیں, اس کے سامنے جھکیں, اس کی پرستش کریں, اور ایک بڑا ہی گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ ایک مذہب شروع کیا گیا ہے کہ وہ کیسر کو لارڈ مانے. لیکن اور خاص کر جس زمانے میں وہ لکھ رہا ہے کلوڈیس کلودیس کا زمانہ ہے, اور اس نے اپنی پرستش جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کروایا ہے کہ لوگ ٹیمپلز میں اس کی پرستش کریں, اس کو لارڈ مانیں. لیکن یہاں پر جو پالوس جس دی لارڈ کی بات کر رہا ہے اس کی کوالیفیکیشنز بڑی مختلف ہے. اس کی کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ کلوڈیس اس پر پورا نہیں اترتا, نہ کلوڈیس نہ دنیا کا کوئی اور لارڈ اس پر پورا اترتا ہے. اور رسول اس کی کوالیفیکیشنز پہلے حصے میں بیان کرتا ہے کہ یہ جو دی لارڈ ہے اس کی کوالیفیکیشن بڑی مختلف ہے, اور اس لیے وہ اس کو لارڈ کہتا ہے. اور اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے, پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ وہ مر گیا اور جی اٹھا ہے. یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ اس دی لارڈ کی یہ کوالیفیکیشن ہے کہ وہ مر گیا اور جی اٹھا ہے. اور اس بات کو وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو دی لارڈ ہے اس کی یہ کوالیفیکیشن ہے کہ ہی ڈائیڈ اینڈ روز اگین, وہ مر گیا اور پھر جی اٹھا ہے. اور پھر وہ اس دی لارڈ کے ساتھ دنیا کے دی لارڈز کو جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا لارڈ نہیں ہے کہ جو اس کوالیفیکیشنز پر پورا اتر سکے. میں نیٹ کے ذریعے کوشش کر رہا تھا کہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے دنیا میں مسیح ہونے کا. تقریباً 200 سے زیادہ لوگ ہوئے ہیں, خاص کر مسیح کی پہلی آمد کے بعد سے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح ہیں, جنہوں نے مسیحائی دعوے کیے ہیں کہ وہ مسیح ہیں اور لوگ ان کو مانیں. اور جب ہم ان کے دعووں پر غور کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے دعوے انہوں نے ضرور کیے کہ وہ مسیح ہیں, کرائسٹ ہیں, لیکن وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ وہ مر گئے اور پھر زندہ ہوئے ہیں. صرف یہ زندہ ہونے تک کی نہیں ہے بلکہ عبدالآباد زندہ رہنے کی بات. اس لیے پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ جو دی لارڈ ہے یہ دنیا کے لارڈ سے بالکل مختلف ہے, کیونکہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس پر دنیا کا کوئی بھی خداوند, کوئی بھی مالک اور جو ہے وہ پورا اتر نہیں سکتا. انہوں نے دعوے ضرور کیے ہیں لیکن یہ دعویٰ نہیں کہا کہ وہ مر گیا, دفن ہوا اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یہ کوالیفیکیشن صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہی اس پر پورا اترتا ہے. اس لیے وہ یونیک, وہ دی لارڈ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے آج. وہ دی لارڈ جو ہے اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ, کسی کا موازنہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. بہت سارے لوگ آج بھی اس دنیا میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا بڑا انوکھا کام ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. The resurrection of Christ کون سی انوکھی بات ہے, اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح سے پہلے بھی مردے جی اٹھے. مسیح کی اپنی زندگی میں اس نے بہت سارے مردوں کو زندگی بخشی ہے,
اور متی ہمیں بیان کرتا ہے 27ویں باب میں کہ جب مسیح صلیب پر اس نے اپنی جان دی تو چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سارے مردے جو ہیں وہ جی اٹھے. تو یہ کون سا انوکھا واقعہ ہو گیا ہے کہ مسیح جی اٹھا؟ لیکن ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ مردے ضرور جی اٹھے، لیکن وہ مر گئے. پھر سے موت نے ان کو دبوچ لیا، اپنے نرگے میں لے لیا. لیکن مسیح جو ایک بار جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا اور موت کا اس پر اختیار نہیں ہونے کا. اور خداوند یسوع نے خود کہا کہ دیکھ میں مر گیا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. اور اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ he was not first to rise from the dead. لیکن ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ he was the first to never die again. وہ دوبارہ مرنے کا نہیں ہے. اور اس کوالیفیکیشنز پر صرف اور صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہی پورا اترتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پر وہ مزید تعارف جو ہے وہ بیان کرے. وہ اس دی لارڈ کے بارے میں نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ جو دی لارڈ ہے اس کے ساتھ کسی کا موازنہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وہ اس دی لارڈ کو جو ہے وہ بیان کرتا. کچھ سکالرز کا خیال ہے کہ 14ویں اور 15ویں آیت جو ہے وہ اس میں دس از دا کریڈ، جو ابتدائی کلیسیا کا عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، اس کا سنوپسس ہے، اس کی سمری ہے. ان 2 آیات میں پالوس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے اس کریڈ کو کہ یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس کریڈ کے وسیلے سے وہ اس دی لارڈ کی کوالیفیکیشنز کو، اس کی شخصیت کو پورے طور پر اجاگر کر دیتا ہے کہ یہ جو دی لارڈ ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ تم نا واقف نہ رہو تاکہ اوروں کی مانت جو نا امید ہے غم نہ کرو. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دی لارڈ ہے اس میں جو ہمیں امید ہے. اور آگے چل کر وہ یہ بیان کرتا ہے کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. اس سارے پس منظر میں اس کی شناخت اور اس کا جو فوکس ہے وہ اس دی لارڈ پر ہے. کس دی لارڈ کو پہچانو، یہی تمہاری امید، یہی تمہاری امید ہے. اور اس بات سے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ غم نہ کرو. وہ یہ نہیں کہتا کہ غم نہ کرو جب تمہارے پیارے اور وہ جو لوڈ ونز ہیں جب وہ جدا ہوتے ہیں تو دکھ تو ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے غم نہ امیدوں کی طرح نہ کرو. اور اس بات کو پالوس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ not to grieve over them in hopelessness. نا امیدوں کی طرح غم نہ کرو، کیونکہ وہ خود اس دی لارڈ کو سمجھ گیا ہے، پہچان گیا ہے. اور اس دی لارڈ کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ تھسلونیکیوں کی کلیسیا بھی سمجھے کہ یہ جو دی لارڈ ہے اسی میں ہماری امید جو ہے وہ پنہا ہے. اور اسی لیے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو دی لارڈ ہے وہی دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے. یہی دی لارڈ جو ہے وہ واپس اس دنیا میں آنے والا. اور اس بات کو رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. اور یہاں پر لفظ جو ہے وہ خود آیا ہے کہ وہ خود ہی ہمسیلف وہ خود آسمان سے اتر آئے گا. اور یہاں پر اس دی لارڈ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی ڈپٹی، اس کا کوئی مقرب فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے اتر آئے گا. ہم نہیں جانتے کہ کتنے فرشتے ہیں، شاید ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہوں. ہم اس کے بارے میں ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن کلام مقدس میں ہم 2 فرشتگان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ان کے نام درج ہیں، ایک میکائیل اور دوسرا جبرائیل. اور دونوں کی ہم خصوصیت دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خاص کام کے لیے جو ہے وہ مقرر ہیں. یہاں پر اس دی لارڈ نے یہ نہیں کہا کہ جبرائیل آنے والا ہے،
یا میکائیل آنے والا ہے یا کوئی اور ہے، بلکہ اس نے کہا وہ خود اس دنیا میں آنے والا. He himself is coming. اور یہ جو دی لارڈ ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ خود آسمان سے جو ہے وہ آ جائے گا. اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس نے 7 ایکسپریشنز دیے ہیں، 3 ایکسپریشنز ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں. ایک ہے للکار اور آواز اور نرسنگا. اگر ہم گریک کے متن میں دیکھیں تو اس کا جو للکار کا ترجمہ ہم نے للکار کیا، اس کا مطلب ہے کمانڈ، حکم سے خدا باپ کے، اور پھر ایک بڑی آواز سے، اور پھر نرسنگے کے ساتھ وہ اتر آئے گا خود اس دنیا میں آنے والا. ان ایکسپریشنز کے بارے میں بہت سارے جو کمنٹیٹرز ہیں، تھیولوجینز ہیں، انہوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. بہت کچھ اس میں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے. اس کے وسیلے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ دی لارڈ خود آنے والا ہے اس دنیا میں، اور اس کے ساتھ اس کی جو کمنگ ہے، اس کی جو ریٹرن ہے، وہ یونیورسل ہوگی. ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی اتھارٹیٹو ہوگی. وہ اختیار کے ساتھ اس دنیا میں آنے والا ہے. اب وہ کسی چرنی میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ بڑے اختیار کے ساتھ اس دنیا کی عدالت کرنے والا. اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آمد ہے وہ بڑی جلالی ہوگی، یونیورسل، اتھارٹیٹو اینڈ گلوریس. اور اس طرح سے ہم اس دی لارڈ کی کمنگ کے بارے اور اس دی لارڈ کے بارے میں ہم کلام مقدس میں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ خود اس دنیا میں آنے والا ہے. کوئی اور اس کا ڈپٹی، کوئی اور فرشتہ، مقرر فرشتہ نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ وہ خود اس دنیا میں آنے والا ہے. تو اس طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسیح خداوند کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے منہ کا کلام ہے. خود وہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آنے والا. اور اس اعتبار سے ہم جب دنیا کے سامنے لوگ مسیح کی آمد کے تعلق سے تاریخ میں بھی اور آج بھی اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ 2000 سال ہو گئے لیکن یہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ وعدہ پورا نہ ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں جو دی لارڈ ہے، جو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ آئے گا اس دنیا میں، وہ سچا ہے اور اس کا کلام سچا ہے. اور اس نے کہا زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس لیے ہم مسیح کی آمد پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا بڑا مقصد اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے منہ کا کلام، اور اس نے خود کہا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے والا. اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے کہ یہ میرے اور آپ کے خداوند کے منہ کے الفاظ ہیں کہ وہ خود اس دنیا میں آنے والا. اور پالوس رسول اس حقیقت کو سمجھ گیا، جان گیا،
اور پھر وہ اس کلیسیا کی بھی مدد کرتا ہے کہ یہ میرا بھی ایمان ہے اور تمہارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ خود اس دنیا میں آنے والا، اور اس حقیقت کو وہ بیان کرتا ہے اس خط کے وسیلے سے کہ اس دی لارڈ کو پہچانو کہ یہ دی لارڈ کون، جس کے ساتھ دنیا کے کسی لارڈ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو اس کی کوالیفیکیشن ہے اس پر کوئی دنیا کا لارڈ پورا نہیں اتر سکتا۔ اور اس اعتبار سے وہ اس کلیسیا کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے کہ یہ دی لارڈ اس دنیا میں آنے والا۔ اور ان کی جو بڑی مشکل تھی، ان کے لیے جو بڑی پریشانی کا باعث بن رہی تھی بات، وہ یہ تھی کہ یہ لوگ تو مر رہے ہیں، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ مسیح آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو ان کا کیا بنے گا؟ جو ہمارے پیارے، ہمارے دوست جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ مر گئے۔ اور پھر پالوس جو ہے وہ 16ویں آیت کے دوسرے حصے میں وہ اسی بات کو بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ The resurrection of the dead، وہ اس مردوں کی قیامت کی بات کرتا ہے، اور اس سے وہ ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ جو مر گئے مسیح میں، یہ دوبارہ جی اٹھیں گے۔ ان کو ایک عجیب قسم کی امید کے تعلق سے وہ ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ اس امید میں قائم رہیں، اور خاص طور سے وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ یہاں پر یونانی کے متن میں نیکروئے این خرستو کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کہا مسیح میں ان کرائسٹ، اور وہ اس کے ذریعے سے ان کو بالکل دنیا کے دوسرے مردوں سے جدا کر دیتا کہ یہ کون سے مردے ہیں، اور خاص کر سے تھسلونیکے کی کلیسیا کو وہ ان کی مدد کر رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں جانو کہ ان کی پہچان کیا ہے، نیکروئے این خرستو، کہ مسیح میں وہ ہیں، ان کرائسٹ، اور اس طرح سے وہ دوسرے مردوں سے جو ہے وہ بالکل مختلف۔ اور اس طرح سے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مردے کیسے جی اٹھیں گے، ان کی بنیاد یسوع مسیح کی قیامت ہے، اس لیے وہ استعمال کرتا ہے این خرستو، این خرستو، مسیح میں جو ہیں ان کی بنیاد اس لیے ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے، مسیح کی قیامت جو ہے وہ اس کی بنیاد۔ اور اس بات کو وہ بیان کرتا ہے یہاں پر کہ مسیح جو جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا۔ اور پہلے کرنتھیوں کے خط کے 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی گفتگو اس نے اس ٹاپک پر کی ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کی بھی لگتا ہے کہ اسی طرح کی صورتحال، اور وہاں پر وہ مردوں کی قیامت اور بدن کی قیامت کی بات کرتا ہے، the resurrection of the dead and the resurrection of the body۔ لیکن اس کا جو بڑا آرگومنٹ ہے 15ویں باب میں، اس کی بنیاد جو ہے وہ مسیح کی قیامت پر ہے، the resurrection of Christ، اور وہ اس کو بیان کرتا ہے، اور مردوں کی قیامت اور بدن کی قیامت کو وہ بنیاد بناتا ہے کہ کیوں ہم ایمان رکھیں کہ مردے جی اٹھیں گے، کیوں ہم ایمان رکھیں کہ یہ بدن جی اٹھے گا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے، اور اس کی بدنی قیامت اس بات کا ثبوت ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے این خرستو، جو مسیح میں ہیں وہ جی اٹھیں گے، کیونکہ ان کی قیامت مسیح میں پوشیدہ، مسیح میں گارنٹی اس کی دی گئی ہے، اور اس لیے پالوس رسول ان کی مدد کرتا۔ پہلے حصے میں اس نے کہا کہ اسی طرح سے وہ جی اٹھا، اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ لیکن یہاں پر آ کر وہ اس سیکوینس کو بتاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح سے ہوگا۔ وہ یہاں بیان کرتا ہے کہ پہلے وہ جی اٹھیں گے اور پھر مسیح کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ The resurrected Lord will be accompanied by his resurrected people، اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہو کر مسیح کے ساتھ اس دنیا میں واپس آنے والے۔
یہ بہت بڑی امید ان کو وہ یاد دلاتا ہے کہ اس امید پر میں قائم ہوں اور تم بھی قائم، تمہیں رہنے کی جو ہے وہ ضرورت. اور اس بات کو پالوس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور خاص کر اس ٹیکسٹ کے اندر اس نے جب بھی مردوں کے بارے میں بات کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو سو گئے، اور اس طرح سے ان کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو سو گئے ہیں یہ ایک ٹیمپرری سٹیٹ ہے، یہ ایک پرماننٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیمپرری بات ہے. اور اس تعلق سے پالوس رسول جو ہے وہ ان کی مدد کرتا ہے. اور کیوں وہ یہ کہتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے، کیا اس کی بنیاد ہے؟ بار بار وہ اس دی لارڈ کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ اس پر یہ موت اپنا اختیار نہیں رکھ سکی ہے، وہ بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ آئے موت تیری فتح کہاں رہی، آئے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. اور وہ کہتا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. مسیح نے ثابت کر دیا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھ کر اس سٹیٹ کو، جو موت کی سٹیٹ ہے، اس کو نیند میں وہ بدل دیتا اپنی قیامت کے وسیلے سے. اسی لیے وہ ان کے لیے امید ہے کہ تم جو مسیح میں ہو اس ٹیمپرری سٹیٹ میں ہو. اور اسی امید کو دنیا میں کلیسیا 2000 سال ہو گئے پریچ کر رہی ہے، منادی کر رہی ہے. اسی امید کے ساتھ ہم اپنے مردے قبرستان میں جاتے، دفن کرتے اپنے پیاروں کو، اپنے فیملی میمبرز کو، اور اس امید کو ہم یاد دلاتے. لیکن اگر مسیح نہ آئے تو ہماری یہ امید بے فائدہ، ہمارا ایمان بے فائدہ ہے. ہم دنیا میں جو منادی ہو رہی ہے وہ بے فائدہ ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ مسیح کا کلام ہے. اور اس بات کو دیکھیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے. اور اسکالرز کا خیال ہے کہ شاید یہ کلام خداوند یسوع مسیح کی کوئی تعلیم تھی جو سرکولیٹ ہو رہی تھی، لوگ اس کے بارے میں جان رہے تھے اور وہ جانتے، اور شاید اس کو پالوس کوٹ کرتا ہے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ مقدس پالوس رسول اور بہت سارے بڑے اسکالرز اور ان کے ساتھ دیگر دوسرے لوگوں کا، میں خود بھی کنونس ہوں کہ یہ خاص مکاشفہ ہے جو مقدس پالوس رسول کو ملا ہے ان مردوں کے بارے میں اور جو زندہ ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور اس لیے وہ کہتا ہے according to the word of the Lord، اس دی لارڈ کا یہ کلام ہے. اور اسی لیے جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، وہ اس ڈائریکٹ ریویلیشن کی بات کرتا ہے، براہ راست اس مکاشفے کی بات کرتا ہے جو خدا سے اس کو ملا ہے. اور وہ اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے. This is the according to the word of the Lord. یہ اس دی لارڈ کا کلام ہے. اور اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے کہ مردوں کی قیامت اور ہم جو جی باقی ہیں کس طرح سے اس دی لارڈ کو جو ہے وہ اس کا استقبال کریں گے. اور اس لیے پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا. اور اگر مردوں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے تو جب تک مسیح نہ آئے وہ کیسے جو ہے وہ جی اٹھیں گے. بہت سارے لوگ اس بارے میں عجیب قسم کے تاثر جو ہے اور خیالات پیش کرتے. وہ کہتے ہیں کہ باڈی تو ڈی کمپوز ہو جاتی ہے، بہت سارے مردے لوگ جو ہیں وہ سمندر میں مر گئے، مچھلیاں کھا گئیں اور اس طرح کے بیانات. اور پھر آج کل جو یورپ میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ طریقہ ہے کہ وہ کیمیٹورین میں باڈی کو لے جاتے. جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو میرا ایک دوست، اس کے والد کی موت ہو گئی. وہ واپس کوریا گیا اور اس نے جب وہ واپس آیا تو میں اس کے ساتھ افسوس کر رہا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ سب سے جو مشکل وقت تھا میرے والد کے جنازے پر وہ یہ تھا کہ جب ہم نے کیمیٹورین میں نے اپنے باپ کی باڈی ان کو دی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اتنے سے باکس میں اس کی صرف راکھ دے کر مجھے واپس کر دی. اب وہ وقت تھا جس میں میں پسیج گیا، میں ٹوٹ گیا اندر سے. لیکن اسی وہی وقت تھا
جب مجھے یہ یاد آئی کہ کس طرح سے خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ مردے پھر جی اٹھیں گے. اور یہ بات بھی ہمارے ذہن بھی کبھی کبھی الجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں کرے گا بلکہ خدا خود کرے گا، اور اس دی لارڈ کی قدرت سے. اور مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے. سمندر اپنے مردے، زمین اپنے مردے، اور کیمیٹورین میں راکھ سے بکھرے ہوئے مردے جو ہیں وہ واپس ہیں. اور یہی امید ہے. پالوس یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو دوبارہ جو ہے وہ ملیں گے، اور یہ امید اور صرف مسیح کی دوسری آمد میں ہی پوری ہوتی. اس لیے ابتدائی کلیسیا یہ کہہ رہی تھی، مارناتھا، لارڈ جلدی آ جا، کم لارڈ، کیونکہ تیری آمد کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے ان پیاروں کو جو ہے وہ دیکھ پائیں گے. تو اس طرح سے خداوند کے آنے سے یہ امید جو ہے وہ ہماری، جو کلیسیا جس پر قائم ہے اور ہم جس پر قائم ہیں، وہ پوری ہوگی. اور اسی طرح سے آگے چل کر وہ زندوں کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ آسمان پر اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے. The rapture of the living. مردوں کی قیامت، اور جو باقی ہوں گے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بدل جائیں گے. اور اس بات میں سب سے بڑی جو وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم مسیح کو فیس ٹو فیس دیکھ سکیں گے. یہ بڑی خوشی ہے، یہ بڑی امید ہے کہ نہ صرف تم اپنے پیاروں کو بلکہ مسیح کو بھی فیس ٹو فیس دیکھ سکو گے. ہم اس کی پریزنس میں، اس کے حضور میں ہوں گے. اور اس بات کو پالوس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم لارڈ کے ساتھ اس دی لارڈ کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. اور یہ بڑی امید ہے جس کے لیے وہ خود بھی جو ہے وہ اس کی وہ خواہش رکھتا ہے، کہ اس لیے کہتا ہے کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں. اور یہ خواہش ہر ایک ایماندار کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس لیے موت سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اس دی لارڈ کو جانتے ہیں جس نے موت کو نیند میں بدل دیا. اور ہمارے لیے بھی موت اب موت نہیں بلکہ نیند ہے، ایک ٹیمپرری حالت ہے، اور یہ اس حالت سے ہم نکل جائیں گے ہمارے پیارے جب مسیح اس دنیا میں آئے گا بڑی قدرت کے ساتھ. اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے. ریٹرن آف دا لارڈ، یہ جو ریزریکشن آف دا ڈیڈ ہے اور ریپچر آف دا لیونگ ہے، یہ جڑا ہوا ہے کیونکہ یہ ہماری امید ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس ایمان کو ہم اس دنیا میں پریچ کرتے ہیں، اور کلیسیا کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی. اور اس ایمان کی صداقت یہ ہے کہ یہ مسیح کا کلام، یہ اس دی لارڈ کا کلام ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے. اور اس کے ساتھ میں اپنا آخری نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کے بعد میں اپنے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اور آخر میں جو اس کا کلائمیکس ہے اس پیسج کا، کہ اس کی بڑی وجہ اس دنیا میں آنے کی کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے the reunion with the Lord، کہ ہم خداوند سے دوبارہ جو ہے وہ ملاقات کر سکیں گے. اور یہ جو ری یونین ہے یہ ٹیمپرری نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ فار ایور ہے، ابد تک، کیونکہ وہ خود زندہ ہے ابد تک، اور ہم بھی اس کے ساتھ ابد تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خداوند کا استقبال کریں گے اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. کتنی بڑی امید ہے. یہ اس کی آمد کے اور بھی مقاصد کے ساتھ یہ سب سے بڑا مقصد ہے، یہ وجہ ہے جس کو رسول اس کلیسیا کی مدد کرتا ہے، ان کو امید دیتا ہے. ان کے لیے جو ہے وہ امید کا پیغام ہے کہ کتنی بڑی امید ہے. وہ مر گئے اور جو ہم زندہ ہیں، باقی ہم سب جو مسیح میں ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ابد تک زندہ رہیں گے. forever. اور پھر ہم اس سے جدا نہیں ہوں گے. اور اس امید کو
ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ جو آنے والا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ جو مسیح میں ہیں، مسیح کے ساتھ ہیں، جنہوں نے مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، جو مسیح میں ہیں خواہ مردہ یا زندہ. اسی لیے وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ خواہ ہم زندہ ہوں یا ہم سو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری گارنٹی جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے، وہ جو مسیح میں ہے این خرستو. اس لیے ہمیں یہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں. یہ اس کا کلائمیکس ہے جس کے ذریعے سے وہ ان کی مدد کرتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ابد تک رہیں گے، ہمیشہ تک رہیں گے. We shall now be with the Lord forever. اور یہ کتنی بڑی امید اس مقصد کے لیے. اس میں وہ کلائمیکس پر لے جاتا ہے کہ یہ اس کے آنے کی اس دنیا میں وجہ ہے کہ وہ جو اس میں ہے وہ ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ تک رکھنا چاہتا ہے. یہ اس کے دل کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے، اس لیے وہ آ رہا ہے. اور بھی مقاصد ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو اس میں ہیں ان کو وہ دوبارہ خواہ وہ مر گئے یا زندہ ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ ہمیشہ تک رکھنا چاہتا ہے. یہ ہماری امید ہے، اور اس لیے ہماری امید ہے، ہمارا یقین بھی ہے، کیونکہ یہ جس کا کلام ہے وہ دی لارڈ، اس کے ساتھ کسی اور لارڈ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آج ہم شکر کریں جنہوں نے جو مسیح میں ہیں اور جنہوں نے ابھی تک مسیح میں ہونے کا تجربہ نہیں کیا. آج میں اس کی پاک انجیل کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے دعوت رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی امید ہے جو اس میں ہیں، ان خرستو، ان کرائسٹ. اور میں یہ چیلنج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو مسیح میں ہیں وہ اس بات کے لیے شکر کریں خداوند کا کہ ہم اس میں ہیں اور ہماری سیکیورٹی اس میں ہے. اور جنہوں نے ابھی تک مسیح میں ہونے کا تجربہ نہیں کیا، آج ان کے لیے موقع. یہ تو نہیں آپ کو کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں یا اپنا ہاتھ کھڑا کریں، کیونکہ یہ فیصلہ آپ کا اور خداوند کا ہے، اس دی لارڈ اور آپ کے درمیان ہے. اس لیے آپ خاموشی میں اپنے دلوں میں اس دی لارڈ کے لیے شکر گزاری کر سکتے ہیں اور آج اپنا آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ میں اور آپ اس میں ہوں، اس میں پائے جائیں اور اس کا شکر کر سکیں، کیونکہ وہ جو دی لارڈ ہے وہ دوسرے دنیاؤں کے لارڈ کی طرح نہیں ہے، وہ بالکل مختلف. آئیے ہم اس دی لارڈ کا شکر کریں جو اس دنیا میں دوبارہ آنے والا، اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مر گئے ان کو دوبارہ سے زندہ ہو کر، اور جو باقی ہوں گے وہ بھی اس کے جلال میں داخل ہو کر ہمیشہ تک اس کے ساتھ زندہ رہیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.